فجر کی نماز ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں روشنی بخشتی ہے، مگر ایک سوال ہمیشہ دلوں میں گونجتا ہے کہ کیا فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سونا بہتر ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو ہمیں معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک حیران کر دینے والی بات بتائی، ایک ایسی بات بتائی جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں 3 چیزیں ضرور نازل فرما دیتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں ان کے گھروں میں 3 ایسی چیزیں لازمی نازل ہوتی ہیں جو ان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ برکت کا ذریعہ ہیں یا آزمائش کا؟ یہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں یا کسی نقصان میں ڈالتی ہیں؟ کچھ لوگ ان سے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنی قسمت کے دروازے خود بند کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اس کا جواب آپ کو چونکا کر رکھ دے گا۔ فجر کی نماز پڑھ کر سونے والوں کے گھروں میں 3 چیزیں ضرور نازل ہوتی ہیں۔ میں سب سے پہلی چیز غم اور بے برکتی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں جب صبح سے ہی ہر کام الٹا ہونے لگتا ہے؟ کوئی خوشخبری ملنے کی بجائے کوئی ناخوشگوار خبر سننے کو ملتی ہے، یا دل بے وجہ بوجھل اور اداس محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو فجر کے بعد سونے والے اکثر لوگوں پر طاری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں غم اور بے برکتی نازل فرما دیتا ہے۔ یہ غم ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور باطنی بھی۔ بعض اوقات کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی مگر دل اداس اور پریشان محسوس کرتا ہے۔ یہ وہی بے برکتی اور غم ہے جو فجر کے بعد سونے کی غفلت کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ بے برکتی صرف دل کی کیفیت تک محدود نہیں رہتی بلکہ دن بھر کے کاموں پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ کاروبار میں نقصان، گھر میں بلا وجہ کی تکرار، بچوں کی نافرمانی اور ہر کام میں رکاوٹ، یہ سب فجر کے بعد سونے کی نحوست ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی غور کرے تو دیکھیے گا کہ جو لوگ فجر کے بعد جاگتے ہیں ان کے دن میں برکت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنے کام زیادہ آسانی سے سر انجام دے لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ فجر کے بعد سوتے ہیں وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ وقت تیزی سے نکل جاتا ہے مگر کام مکمل نہیں ہوتے۔ یہ غم اور بے برکتی صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ دل میں بے چینی اور عبادات میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا دل نہیں کرتا، دعا میں خشوع نہیں رہتا اور دل دنیاوی مسائل میں الجھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتا ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی آزمائش ہے جو خود انسان اپنے لیے پیدا کرتا ہے۔ فجر کے بعد جاگنے سے دن کی شروعات اللہ کے ذکر اور کاموں میں برکت کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ فجر کے بعد سونے سے ان نعمتوں کا دروازہ خود بند کر لیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر سونے والوں کے گھروں میں 3 چیزیں ضرور نازل ہوتی ہیں۔ میں سے دوسری چیز سستی اور کاہلی۔ انسانی دماغ اور جسم کی ایک فطرت ہے کہ وہ جس حالت میں رہنے کا عادی ہو اسی کو برقرار رکھتا ہے۔ فجر کے بعد سونا جسم اور روح میں ایک عجیب قسم کی سستی پیدا کر دیتا ہے۔ دن بھر کام کرنے کی ہمت کم ہو جاتی ہے اور ہر چیز بوجھ لگنے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد سونے سے سستی اور کاہلی نازل ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی آزمائش ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اس کے مقاصد سے دور لے جاتی ہے۔ غور کریں، جو لوگ فجر کے بعد جاگ کر قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی نیک عمل کرتے ہیں وہ پورا دن چاقو چوبند اور حشاش بشاش رہتے ہیں، جبکہ فجر کے بعد سونے والے اکثر دوپہر تک نیم مردہ حالت میں گھومتے ہیں۔ یہ کاہلی صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی بھی ہوتی ہے۔ سستی کی وجہ سے کوئی بھی کام وقت پر مکمل نہیں ہوتا اور کام کرنے کی عادت ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ بڑے بڑے کامیاب لوگوں کی زندگی میں صبح کے اوقات انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ وہ دن کی ابتدا جلدی کرتے ہیں اور اپنی محنت کے ذریعے کامیابی حاصل کرتے ہیں، لیکن جو لوگ فجر کے بعد سوتے ہیں وہ اکثر کل کریں گے کی عادت میں پڑ جاتے ہیں اور یہی سستی ان کی ناکامی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ سستی
عبادات پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ ایک بار فجر کے بعد سونے کی عادت بن جائے تو یہ آہستہ آہستہ دوسری نمازوں میں بھی سستی پیدا کر دیتی ہے، دل پر ایک عجیب غفلت چھا جاتی ہے اور اللہ کی عبادت کا شوق کم ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد جاگنے والا شخص اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے، جبکہ سونے والا اپنی ہی سستی اور کاہلی کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر سونے والوں کے گھروں میں 3 چیزیں ضرور نازل ہوتی ہیں میں سے تیسری چیز رزق میں کمی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو اور زندگی آسان ہو، مگر جو لوگ فجر کے بعد سوتے ہیں ان کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد سونے سے رزق میں کمی نازل ہوتی ہے۔ یہ کمی صرف مال و دولت کی نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں ہو سکتی ہے۔ کبھی اچانک غیر متوقع اخراجات آ جاتے ہیں، کبھی کاروبار یا ملازمت میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمائی تو ہو رہی ہوتی ہے مگر پیسہ ہاتھ میں ٹکنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آتی ہے کہ جو لوگ صبح جلدی جاگتے ہیں ان کی زندگی میں ایک خاص قسم کی ترتیب اور برکت ہوتی ہے، وہ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ان کے کام آسانی سے مکمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن فجر کے بعد سونے والے افراد اکثر وقت کی کمی اور پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ ان کے دن کا آغاز ہی سستی اور بے برکتی سے ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ پورے دن پر اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق میں برکت چاہتا ہے اسے فجر کے بعد جاگ کر نیک کاموں میں وقت گزارنا چاہیے۔ یہ رزق کی کمی صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ فجر کے بعد جاگنے والے افراد کا دل زیادہ پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے، جبکہ سونے والے افراد میں ایک طرح کی بے چینی اور اضطراب رہتا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ فجر کے بعد جاگنے والے افراد اللہ کی طرف سے خاص برکات حاصل کرتے ہیں، جبکہ سونے والے افراد ان برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے کام آسان ہوں اور آپ کے دن کی ابتدا خیر و برکت سے ہو تو فجر کے بعد سونے سے گریز کریں اور اللہ کی عطا کردہ صبح کی روشنی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔